رمضان میں 3 عادتیں اپنا لو، دنیا جہان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رمضان میں 3 عادتیں اپنانے سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں 3 عادتیں اپنانے سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان میں 3 عادتیں اپنانے سے انسان کے غم اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ رمضان میں 3 عادتیں اپنانے سے اولاد کو ایسی کامیابی ملتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رمضان میں 3 عادتیں جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ ایک شخص جو ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا تھا، دن رات فکر مند، دل میں عجیب سا بوجھ، رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ اور ہر طرف مشکلات کا سامنا، لیکن پھر رمضان آتا ہے اور وہ صرف 3 معمولی عادتوں کو اپنا لیتا ہے۔ بس 3 عادتیں، چند دن نہیں گزرتے کہ اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ غموں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، رزق میں وسعت ہونے لگتی ہے، سکون قلب ایسا نصیب ہوتا ہے کہ جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 3 عادتیں ہیں جو اسے ایک بدلی ہوئی زندگی کی طرف لے گئیں؟ کیا وہ عادتیں ہمارے لیے بھی اسی طرح معجزاتی ثابت ہو سکتی ہیں؟ دنیا میں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے، ترقی کرنے، مشکلات سے نجات پانے کا خواہش مند ہے، لیکن کامیابی کے دروازے ہر ایک پر نہیں کھلتے۔ کچھ لوگ برسوں محنت کرتے ہیں مگر کچھ حاصل نہیں کر پاتے، جبکہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے کامیابی خود چل کر ان کے دروازے پر آتی ہے۔ رمضان میں اگر یہ 3 عادتیں اپنا لی جائیں تو یہ وہ چابی ثابت ہو سکتی ہیں جو کامیابی کے دروازے کو کھول دیں۔ یہ عادتیں اللہ کے خاص بندوں کی پہچان رہی ہیں، جنہوں نے انہیں اپنایا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنی۔ کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو قسمت کے بند دروازے کو کھول سکتی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھی ہے، اگر رزق کی کمی ہے، آپ کو ہر وقت پریشان کیے رکھتی ہے، اگر محنت کے باوجود برکت نہیں ہو رہی، تو جان لیجیے کہ رمضان میں یہ 3 عادتیں اپنانا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر قسمت کی دیوار نہیں گرتی۔ مگر جو لوگ یہ 3 عادتیں اپنا لیتے ہیں، ان کے لیے ایسی راہیں کھلتی ہیں کہ رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور زمین اور آسمان سے برکتیں ان پر نازل ہونے لگتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی 3 عادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں؟ اگر دل غموں سے بوجھل ہے، اگر پریشانیاں زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اگر ہر سمت مایوسی ہی مایوسی ہے، تو خوش ہو جائیے۔ رمضان میں صرف 3 عادات ایسی ہیں جو آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر سکتی ہیں۔ یہ 3 عمل وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں اور بزرگان دین نے ہمیشہ انہیں اپنی زندگی کا لازمی جز بنایا ہے۔ جنہوں نے یہ عادتیں اپنا لی، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ غموں کی دیواروں سے نکل کر خوشیوں کے باغات میں پہنچ گئے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جائیں؟ اگر ہاں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ 3 عادات کون سی ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے یہی نہ کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت دار بنے، دنیا میں ترقی کرے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو، مگر افسوس ہر ماں باپ کو یہ خوش نصیبی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ خوش قسمت والدین ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان میں صرف 3 عادات کو اپنایا اور ان کی اولاد کے لیے ایسے دروازے کھل گئے جن کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسی کامیابیاں، ایسی عزت، ایسا روشن مستقبل کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے نصیب جاگ جائیں تو ان 3 عادات کے بارے میں جاننا آپ کے لیے لازم ہے۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے؟ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، برکتوں اور رحمتوں کی بارش کا وقت ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، کامیابیاں قدم چومے اور اولاد ایسی ترقی کرے جس کا تصور بھی ممکن نہ ہو، تو اسے رمضان میں صرف 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے۔ یہ وہ 3 عادات ہیں جو اولیاء کرام، بزرگان دین اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا خاصہ رہی ہے۔ جو ان کو اپنائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان میں 3 عادات جو زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1،
استغفار کی کثرت یعنی بخشش طلب کرنا۔ زندگی میں بے شمار ایسے مسائل آتے ہیں جو کسی ظاہری سبب کے بغیر ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی گھریلو مسائل، کبھی ذہنی دباؤ اور کبھی ناکامیاں۔ لوگ ان مسائل کا حل دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی وظیفے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی بابے کے در پر جاتے ہیں، مگر ایک انتہائی آسان اور مجرب نسخہ اکثر وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برتری عطا کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم دن رات پریشان رہتے ہیں مگر زبان سے معافی کے چند الفاظ نہیں نکالتے۔ استغفار در حقیقت ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے۔ کسی کو رزق کی تنگی تھی، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، کسی پر قرض چڑھا ہوا تھا، کسی کی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار کرو۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ ہر مسئلے کا حل ایک ہی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو شخص دن میں 100 بار یا 1000 بار استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے مقدر میں خوشحالی، رزق میں اضافہ اور پریشانیوں کا خاتمہ لکھ دیتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پر ہر نماز کے بعد، سحری اور افطار کے وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کی عادت اپنا لیں۔ پھر دیکھیں کیسے زندگی کی تاریکی روشنی میں بدلتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز رکھتے ہیں مگر سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، دل میں بے چینی رہتی ہے، ہر وقت ایک انجانا سا خوف لگا رہتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل صرف استغفار میں چھپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ آپ تو معصوم تھے۔ ذرا سوچیں، جب ایک نبی کو استغفار کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی کتنی زیادہ حاجت ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص اپنے دن کا کچھ وقت استغفار کے لیے نکال لے تو اللہ اس کے دل سے ہر قسم کی گھبراہٹ نکال کر سکون اور خوشی سے بھر دے گا۔ رمضان میں 3 عادتیں جو زندگی کو بدل سکتی ہیں، ان میں سے نمبر 2، قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں بہت سے لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ محض رسمی طور پر ایک آدھا پارہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ تو صرف تراویح میں قرآن سن کر سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ جتنا گہرا تعلق بناتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس کے معنی پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ضروری ہے۔ جو لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ ایسی روحانی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جو ان کے تمام مسائل کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، امام غزالی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسے بزرگوں کی مثالیں لے لیں۔ سب نے قرآن کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور دنیا میں عظیم کامیابیاں سمیٹی۔ رمضان میں خاص طور پر روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنے اور اس کے معنی سمجھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ایک صفحہ پڑھیں، اور اگر ایک صفحہ بھی مشکل ہو تو کم از کم روزانہ 5 آیات ہی پڑھ لیں، مگر انہیں سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہی وہ عادات ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینا اور دنیا کے جھوٹے سہارے تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص روشنی چھوڑ کر اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنے لگے۔ رمضان میں اگر آپ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق بنا لیں، اس کی تلاوت کو روز مرہ کا معمول بنا لیں، تو آپ کی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائے گی، رزق میں برکت آئے گی، اولاد صالح بنے گی اور دنیا میں بھی عزت اور رفعت ملے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے، تو کیوں نہ اس ہدایت کو اپنایا جائے۔ رمضان میں 3 عادتیں جو زندگی کو بدل سکتی ہیں، ان میں سے نمبر 3، صدقہ اور سخی بننے کی عادت۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، ان پر کوئی پریشانی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، رزق میں وسعت ہوتی رہتی ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے اور سخی لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات کرنا ایسا ہے جیسے زمین میں بیج بونا، جو بعد میں کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت کو تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز قرار دیا گیا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پریشان حال کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کی مدد کرنا، حتیٰ کہ ایک اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص رمضان میں سخاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور اللہ اسے ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ اس رمضان میں ہم بھی دل کھول کر دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تصور کریں دروازے پر ایک ایسا مہمان دستک دے رہا ہو جو خوشیوں، برکتوں، مغفرت اور کامیابیوں کی سوغات لے کر آیا ہے۔ وہ مہمان جس کے آنے سے گھروں میں نور کی روشنی بھر جاتی ہے، دلوں میں سکون کی بہار آ جاتی ہے، تقدیریں سنورتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام مہمان نہیں بلکہ رمضان ہے، لیکن یہ مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، یہ صرف چند دنوں کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ سال بھر جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ مہینہ جب آتا ہے تو ہر دروازے پر خوشحالی کی نوید سناتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں یا اسے ضائع کر دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے کہ کون جانتا ہے کہ اگلے سال یہ ہمیں دوبارہ نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج قبر میں سو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو نیکیوں اور برکتوں سے بھر دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت یہی رمضان کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن یہ موقع ہمیشہ نہیں ملے گا۔ زندگی کا یہ قیمتی موقع اگر ضائع کر دیا تو شاید کبھی دوبارہ نصیب نہ ہو۔ جو لوگ رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں وہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے ہیں جیسے کوئی شخص خزانے کے دروازے پر پہنچ کر بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو اس رمضان میں 3 عادتوں کو اپنا لو۔ یہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں لازم کر لیا تو تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ سوچو، اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے تو کیا تم اسے ایسے ہی گزارو گے جیسے عام دن گزارتے ہو؟ کیا تم گھنٹوں سوشل میڈیا، فضول کاموں اور غفلت میں ضائع کر دو گے، یا پھر تم ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے؟ اگر تم اس رمضان میں وہ 3 عادتیں اپنا لو جو اللہ کے محبوب بندے اپناتے ہیں تو پھر یہ رمضان تمہاری زندگی کا وہ مہینہ ثابت ہوگا جس کے بعد تم کبھی مفلسی، مایوسی اور ناکامی کا شکار نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نیکیوں کے موسم بہار کے طور پر مقرر فرمایا ہے، جہاں ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے اور جہاں اللہ کی رحمت بے حد اور حساب برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اس رمضان میں وہ 3 عادتیں اپنا لو جو اللہ کے محبوب بندے اپناتے ہیں تو تمہاری زندگی کا یہ مہینہ وہ سنگ میل ثابت ہوگا جس کے بعد تمہاری مفلسی، مایوسی اور ناکامی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر سنور جائے تو اس رمضان میں اپنی روح کو ان 3 عادتوں کے ذریعے جلا دو، پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1،
افطار کے وقت کی دعا، نمبر 2 عادل حکمران کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب تم اگر اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے اعمال کو بہتر کر لو اور وہ 3 عادتیں اپنا لو جو اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس رمضان میں تم جو عادتیں اپناؤ گے وہ تمہیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ تو سوچو، اگر رمضان کا یہ آخری موقع ہوا اور تمہاری قسمت پہ اگلا رمضان نہ ہو تو کیا تم اسے ضائع کرنا چاہو گے؟ اگر نہیں تو اس رمضان میں وہ 3 عادتیں لازم پکڑ لو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیاں سنوارنے کا راز تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اسے اپنے راستے ضرور دکھاتا ہوں۔ اگر تم اپنے دن اور راتوں کو ان 3 عادتوں سے بھر دو تو تم دیکھو گے کہ اللہ کی رحمت تم پر کیسے سایہ فگن ہوتی ہے، تمہارے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے اور تمہاری تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ رمضان تمہاری زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے آ سکتا ہے اگر تم نے اسے اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لیا۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔